قلیل کا معنی تھوڑا، کثیر کا معنی زیادہ، اکثر کا معنی بہت زیادہ۔ ہماری اردو زبان یتیم زبان ہے، یتیم یعنی الفاظ کم ہیں اور یہ بیان نہیں کر سکتے ہر چیز کی حقیقت کو۔ اردو زبان جو ہے نا یہ پور لینگویج، اور اسی طرح انگریزی زبان ہے کہ جو کچھ اللہ فرمانا چاہتا ہے وہ اردو لفظوں میں جان ہی نہیں کہ وہ بیان کر سکے، لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس اعتراف کے ساتھ کہ اردو میں جان نہیں ہے کہ رب نے یار کو جتنا دیا وہ بیان کیا جا سکے۔ امام الانبیاء کے غلام، قلیل کا معنی تھوڑا، کثیر کا معنی زیادہ، اکثر کا معنی بہت زیادہ۔ اور جب اتنا عطا ہو کہ بات اکثر کے دامن سے بھی بڑھ جائے، کہ اکثر کی جولی بھی اسے نہ سنبھال سکے اور اکثر کی حدیں بھی ٹوٹ جائیں اور عطا اس سے بھی آگے نکل جائے، پھر عربی زبان میں امام الانبیاء کے غلام ہوں، پھر کسار آتا اور وہ سنبھال لیتا ہے۔ کسار، یہ میں آپ کو بال کی کھال اتار کے دے رہا ہوں عربی زبان کی، سمجھ رہے؟ پھر کسار آتا ہے اور وہ اسے سنبھال لیتا۔ کثیر زیادہ، کثیر سے بڑا تو اکثر نے سنبھال لی، بہت زیادہ اکثر سے بڑا تو کسار نے سنبھال لیا۔ اور تاجدار کائنات کے غلاموں، جب بات کسار کے دامن سے بھی آگے نکل جائے پھر مصطفیٰ کا الکوثر سنبھالتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بدبخت بیٹھے ہیں ممبروں پہ اور تولتے پھرتے، اتنا دیا تھا، اتنا نہیں دیا تھا۔ میں کہتا ہوں تجھے الکوثر ہی سمجھ نہیں آیا، تجھے معلوم ہی کوئی نہیں۔ کثیر کا معنی اب پھر اردو پور لینگویج ہے نا، اب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کثیر کا معنی، قلیل کا معنی تھوڑا، کثیر کا معنی زیادہ، اکثر کا معنی بہت زیادہ، کسار کا معنی بہت ہی زیادہ۔ اب الکوثر کا کیا کرو گے؟ بتاؤ نا، اردو زبان دم توڑ گئی کہ نہیں توڑ گئی؟ اب میں اور کیا بیان کروں؟ جب کسی چیز کی بہت بہت کثرت بیان کرنی ہے تو اردو میں یہی کہتے ہیں نا، بہت ہی زیادہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا کیا جائے؟ اب سنو الکوثر کا کیا معنی۔ تکڑیاں لے کر مصطفیٰ کی تصرفات کو تولنے والوں، معجزات کو تولنے والوں، عطاؤں کو تولنے والوں، تاجدار کائنات کی قوتوں کو تولنے والے نادان، اللہ فرما رہا ہے حبیب تجھے کثیر نہیں دیا، اکثر نہیں دیا، کسار نہیں دیا، میں نے تجھے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کیا مطلب؟ کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، کسار بہت ہی زیادہ، الکوثر ہر حد سے زیادہ، ہر تصور سے زیادہ، ہر علم سے زیادہ، ہر ناپ سے زیادہ، ہر مقدار سے زیادہ۔ فرمایا جہاں تمہارے علم کی، یہ یاد رکھنا، جہاں تمہارے مناظروں کی انتہا ہو جائے، جہاں تمہاری باتوں کی انتہا ہو جائے، جہاں تمہاری گنتی کی انتہا ہو جائے، جہاں تمہارے فکر، ادراک، علم، سوچ اور تفکر کی انتہا ہو جائے، وہاں سے مصطفیٰ کے کوثر کی ابتدا ہوتی ہے۔
اب تصور کر سکتے ہیں کہ حضور کو کتنا دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ مالک کائنات خدا ہے، خالق کائنات خدا ہے، اور مالک کائنات مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ہر شے محبوب کے قبضے میں دے دی، محبوب کے اختیار میں دے دی. امام الانبیاء کے غلام. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت حضور کو نا بڑا کے خدا سے ملا دیتے اور خدا کا شریک بنا دیتے. بعض لوگ یہ ہم پہ تان کرتے ہیں کہ جی خدا سے ملا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کا ایک جواب تو میں یہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہم کیا ملائیں گے حضور کو خدا سے. سبحان الذی اسری بعبدہ پہ غور کر، ہم نہیں ملاتے، وہ سوئے ہوئے کو خود جگا کے ملتا ہے. سمجھ رہے؟ ہم حضور کو خدا سے نہیں ملاتے. نادان، تجھے اسری بعبدہ کا بھی معنی نہیں پتا چلا. وہ ہم نہیں ملاتے، وہ جبریل کو بھیج کر تلوے چما کے یار کو خود بلا کے ملتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ تو یہ الزام ہے کہ ہم تاجدار کائنات کو خدا کا شریک بنا دیتے ہیں. ہم کوئی گستاخ ہے کہ شریک بنائیں. میں نے ایک جگہ پہ خطاب کیا نا، آیا کہنے لگے بھی کمال کر دیا آپ نے، سنی عالم ہو کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کو خدا کا شریک نہیں مانتے. بہت خوش ہو گیا اس پہ. میں نے کہا اگلی بات بھی سن، اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم حضور کو خدا کا شریک نہیں مانتے، تو پھر کیا مانتے ہیں؟ ہم امام الانبیاء کو خدا کا شریک نہیں مانتے، ہم کملی والے کو خدا کا حبیب مانتے ہیں. تو کہنے لگا کہ پھر حبیب اور شریک میں فرق کیا ہے؟ فرمایا اب فرق سن. میں نے کہا فرق سن. علماء بتاتے امام الانبیاء کے غلاموں، شریک وہ ہے جو صرف اپنے حصے کا مالک ہوتا، اور حبیب وہ ہے جو سارے کا مالک ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شریک وہ ہے جو اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شراکت ہوتی ہے. یہ پارٹنرشپ آپ انگریزی میں بھی کہتے ہیں، وہ میرا پارٹنر ہے کاروبار میں، بزنس میں، اس کو میں نے اپنا پارٹنر بنایا. کیا مطلب؟ کہ وہ شریک ہے، شراکت ہے اس کی میرے کاروبار میں. کچھ پیسہ میں نے لگایا، کچھ اس نے لگایا. اب جو مال رکھا گیا دکان پہ بیچنے کے لیے، تو چونکہ پیسہ دونوں کا لگا ہوا ہے، اس لیے کچھ حصے کا وہ مالک ہے اور کچھ کا وہ مالک. چونکہ دونوں نے پیسہ لگایا نا، تو شریک وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس نے لگایا. اور اللہ فرما رہا ہے نادان، میرا مصطفیٰ میرا شریک نہیں، یہ میرا حبیب ہے. شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا اور حبیب سارے کا مالک ہوتا. اب آسان سی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں. آپ کسی کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیں، آپ برتنوں کی دکان بنا لیں، 50,000 آپ نے دیا، 50,000 اس نے، ایک آپ نے دکان بنا لی برتنوں کی. بے شک مٹی کے برتن ہی رکھ لیں، وہ اب آپ کا شریک ہے، آپ اس کے شریک. آپ بیٹھے دکان پہ، وہ آ گیا جو شریک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مٹی کا برتن پڑا ہے نا، یہ گھڑا ہے، سرائی ہے، پیالہ ہے، میں اس کو توڑنے لگا ہوں. یہ جو پڑا ہے میں اس کو توڑنے لگا. آپ فوراً کہیں گے بھئی یہ بیچنے کے لیے رکھے، توڑنے کے لیے تو نہیں رکھے. تو
اگر توڑنے کا شوق ہے نا پھر اپنا مال الگ کر لے، اس لیے کہ تو پورے کا مالک نہیں ہے، تو اپنے حصے کا مالک۔ توڑنا ہے تو پھر اپنے حصے کا توڑ، یہی ہے نا، کیونکہ وہ شریک ہے، وہ مٹی کا پیالہ بھی نہیں توڑنے دیتا۔ شریک یہ ہوتا ہے، وہ کہے گا توڑنے کے لیے مال نہیں رکھا، بیچنے کے لیے رکھا۔ توڑنے کا شوق ہے پھر میرے حصے کا نہیں توڑے گا، جو اپنا حصہ ہے اس میں سے توڑ لے۔ تو شریک پسند نہیں کرتا کہ ایک برتن بھی توڑا جائے۔ اور امام الانبیاء کے غلام و حبیب کی شان یہ ہے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، حبیب عرض کرتا ہے مولا توڑنا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے اشارہ کر کے ٹکڑے کر دے میرے حبیب، اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔